اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سورۃ بقرہ کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون۔ سورۃ بقرہ کا تعارف۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس سورت میں 286 آیات ہیں۔ سورۃ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے شروع میں آنے والے وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ بقرہ کی آیات 66 اور 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس واقعہ میں بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مر جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ بقرہ کا خلاصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ آیات کیے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائیں، اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارے کے قریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے انہیں نہ صرف یہودی اور مسیحی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اس زمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل ہیں۔ جن برائیوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے ان میں ایک سود ہے۔ سورۃ بقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبوراً لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں حلال اشیاء کے کھانے کا حکم اور حرام اشیاء سے بچنے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی حرام اشیاء کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں قصاص یعنی مجرم سے بدلہ لینے کا اسلامی طریقہ بیان ہوا ہے۔ قبل الاسلام ایک مقتول کے بدلے محتد لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آخر اسلام نے انسانوں کو ایسا قصاص عطا فرمایا جو معاشرے کی دائمی امن کا باعث بنا۔ سورۃ انفال میں روزوں کی فرضیت، رمضان المبارک میں قرآن کا نزول اور اس کے احکام و مسائل تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں جہاد کا حکم ہے۔ جہاد کا حکم، اس کی فرضیت اور وجوہات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ سورۃ بقرہ میں حج و عمرہ کے احکام و مسائل کا ذکر ہوا ہے۔ حج کی فرضیت اور دوران حج کن امور سے بچنا ہے کا ذکر ہے۔ دوران حج بہترین لباس تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جوا کھیلنے اور شراب پینے کی ممانعت کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ نیز مسلمانوں کو ان دونوں کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں نکاح، طلاق، خلع
عدت، رضاحت اور حق مہر کے احکام کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں طالوت اور جالوت کا قصہ بیان ہوا ہے، جس سے بنو اسرائیل کا ایمانی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ نیز اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کا تذکرہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی فضیلت کو مثالوں سے بیان کیا گیا، ساتھ ہی خرچ کرنے کے آداب بھی بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ادھار لین دین کو لکھنے کا حکم بیان ہوا ہے، ساتھ ہی گواہی کا معیار اور لکھوانے کی شرائط بھی بتائی گئی ہیں۔ سورۃ بقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔